نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بلا شبہ یقیناً راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے۔ رضیہ راضی سے، مؤمنین اردو عربک میں سیم۔ اس جب یبایعونک، جب وہ سب بیعت کر رہے تھے آپ سے، تحت الشجرہ درخت کے نیچے، فعلما تو اس نے جان لیا، ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینہ تو اس نے نازل کر دی سکینت، علیہم ان پر، واثابہم اور اس نے بدلے میں دی انہیں، فتحم قریبا جلد فتح، ومغانم کثیرہ اور غنیمتیں بہت سی، یاخذونہا کہ وہ سب حاصل کریں گے ان کو، وکان اللہ عزیزا حکیما اور اے اللہ بہت غالب اور نہایت حکمت والا۔ وعدکم اللہ وعدہ کیا تم سے اللہ نے، مغانم غنیمتوں کا، کثیرتاً بہت سی، تاخذونہا کہ تم سب حاصل کرو گے انہیں۔ یبایعون بیت سے ہے، تحت شجرہ تحت نیچے کو کہتے ہیں، شجر اشجار اردو کا ورڈ درخت کے لیے، علم علم سے، قلوب قلب کی جمع، انزلہ نازل نزول من نازل ہونا، سکینتی تسکین سے، اثابہم اس کے بدلے میں دی، فتحاً فتح، قریباً قریب یعنی جلد، مغانمہ غنیمت کی جمع، کثیرتاً کثرت زیادہ، عزیزاً غالب اور حکیماً حکمت والا۔ وعدہ وعدے سے اردو کا ورڈ، مغانمہ غنیمت کی جمع، کثیرتاً پھر رپیٹ ہوا، تاخذونہ تم سب حاصل کرو گے اس کو۔ بلا شبہ یقیناً اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے، تو اس نے جان لیا جو خلوص ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے نازل کر دی ان پر سکینت اور اس نے بدلے میں دی انہیں جلد فتح۔ یہ ان اصحاب بیعت رضوان کے لیے رضائے الہی اور ان کے پکے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی کہ وہ قریش مکہ سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے، یعنی ان کے دلوں میں جو صدق و صفا کے جذبات تھے، اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ اس سے ان دشمنان صحابہ کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ظاہری تھا، دل سے وہ منافق تھے، یعنی وہ نہتے تھے، جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے، اس لیے جنگی ہتھیار مطلوبہ تعداد میں نہیں تھے۔ اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے ان سے جہاد کی بیعت لی، تو بلا ادنیٰ تأمل سب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی ہم نے موت کا خوف ان کے دلوں سے نکال دیا اور ان کی جگہ صبر و سکینت ان پر نازل فرما دی، جس کی بنا پر انہیں لڑنے کا حوصلہ ہوا۔ اس سے مراد وہی فتح خیبر ہے جو یہودیوں کا گڑھ تھا، اور حدیبیہ سے واپسی کے بعد 7 ہجری میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔ اور بہت سی غنیمتیں کہ وہ حاصل کریں گے انہیں، اور اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے۔ یہ وہ غنیمتیں جو خیبر سے حاصل ہوئیں، یہ نہایت زرخیز اور شاداب علاقہ تھا، اسی حساب سے یہاں سے مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں غنیمت کا مال حاصل ہوا، جسے صرف اہل حدیبیہ میں تقسیم کیا گیا۔ یہ دیگر فتوحات کے نتیجے میں حاصل ہونے والی غنیمتوں کو خوشخبری ہے جو قیامت تک مسلمانوں کو حاصل ہونے والی ہیں، یعنی فتح خیبر۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ اللہ نے تم سے وعدہ لیا بہت سی نعمتوں کا، اور تم حاصل کرو گے ان کو۔ وَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ تو اس نے جلدی دے دی تم کو یہ، اور اس نے روکا لوگوں کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ
اور تاکہ یہ ہو جائے ایک نشانی ایمان والوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ اور تاکہ وہ ہدایت دے تمہیں صراطا مستقیمہ سیدھے راستے کی، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا اور کئی دوسری غنیمتوں کا بھی کہ نہیں تم سب قادر ہوئے، علیہا ان پر، قد احاط اللہ یقیناً احاطہ کر رکھا اللہ نے بہا ان کا، وکانا اور ہے اللہ اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا، وَلَوْ قَاتَلَاكُمْ اور اگر تم سے لڑتے الذین وہ لوگ جو کفروا ان سب نے کفر کیا، لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ تو یقیناً وہ سب پھر جاتے اپنی پیٹھیں، ثم پھر لا یجدون ولیہ نہ وہ سب پاتے کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار، سنت اللہ اللہ کے طریقوں کے مطابق۔ فَعَجَّلَ تو اس نے جلدی کر دی یہ تم کو اور اس نے روک دیے تم سے لوگوں کے ہاتھ، اور تاکہ یہ ہو جائے ایک نشانی ایمان والوں کے لیے اور تاکہ وہ ہدایت دے تمہیں سیدھے راستے کی طرف، یعنی فتح خیبر یا صلح حدیبیہ، کیونکہ یہ دونوں تو فوری طور پر مسلمانوں کو حاصل ہو گئیں۔ حدیبیہ میں کافروں کے ہاتھ اور خیبر میں یہودیوں کے ہاتھ اللہ نے روک دیے، یعنی ان کے حوصلے پست کر دیے اور وہ مسلمانوں سے مصروف پیکار نہیں ہوئے۔ یعنی لوگ اس واقعے کا تذکرہ پڑھ کر اندازہ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ قلت تعداد کے باوجود مسلمانوں کا محافظ اور دشمنوں پر ان کو غالب کرنے والا ہے۔ یا یہ روک لینا تمام موجودہ باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی نشانی ہے، یعنی ہدایت پر استقامت عطا فرمائی اور اس نشانی سے تمہیں ہدایت میں اور زیادہ کرے، اور کئی دوسری غنیمتوں کا بھی نہیں تم پر قادر ہوئے ان پر، یقیناً اللہ نے احاطہ کر رکھا ان کا اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بعد میں ہونے والی فتوحات اور ان سے حاصل ہونے والی غنیمت کی طرف اشارہ ہے، جس طرح چار دیواری کر کے کسی چیز کو اپنے قبضے میں کر لیا جاتا ہے پھر اس کی بابت بے فکری ہو جاتی ہے، اس طرح اللہ نے ان فتوحات کو اپنے اقتدار میں لیا ہوا ہے، احاطہ اقتدار میں لیا ہوا ہے، یعنی وہ بھی تمہاری فتوحات کا دائرہ وہاں تک وسیع نہیں ہوا، لیکن اللہ نے انہیں تمہارے لیے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، اور وہ جب چاہے گا تمہیں اس پر غلبہ کر دے گا جس میں کوئی شک والی بات نہیں، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض نے احاط کے معنی علمہ کے کیے ہیں، یعنی اسے معلوم ہے کہ وہ علاقہ بھی تم فتح کرو گے۔ اور اگر تم سے لڑتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو یقیناً وہ پھر جاتے اپنی پیٹھیں، پھر نہ وہ پاتے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یہ حدیبیہ میں متوقع جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ قریش مکہ صلح نہ کرتے بلکہ جنگ کا راستہ اختیار کرتے تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں تمہاری مدد کرتے اور ہمارے مقابلے میں کس کو ٹھہرنے کی طاقت ہے۔ یعنی اللہ کی یہ سنت اور عادت پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ جب کفر و ایمان کے درمیان فیصلہ کن معرکہ آرائی کا مرحلہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد فرما کر حق کو سربلندی عطا کرتا ہے، جیسی اس سنت اللہ کے مطابق بدر میں تمہاری مدد کی گئی۔ اللہ کے طریقے کے مطابق اللہ تی قد خلت جو یقیناً گزر چکا میوں قبل اس سے پہلے، ولن تجدہ اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے لسنت اللہ تبدیلا اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی، وہو الذی اور وہ جس نے کفا روک لیے ایدیہم ان کے ہاتھ عنکم تم سے و ایدیکم اور تمہارے ہاتھ عنہم ان سے ببطن مکہ کی وادی میں من بعد اس کے بعد ان اظفرکم اس نے کامیابی دی تمہیں علیہم ان پر، وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور ہے اللہ اس کو جو تم سب عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا۔ خلط گزر چکا قبل پہلے، تجدہ پانا، سنت اللہ اللہ کا طریقہ، تبدیلا تبدیلی سے ہے، ایدیہم یدن کے جمع ہے، ببطن مکہ کی وادی بعد ہے، ازفرا کامیابی ظفر سے ہے، بصیران دیکھنے والا قوت بصارت سے، ہم الذین وہ سب وہی لوگ ہیں، کفروا جن سب نے کفر کیا، وصدوکم اور ان سب نے روکا تمہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، والحدیہ اور قربانی کے جانوروں کو بھی، معکوف اس حال میں کہ روکے گئے تھے تم۔
جو یقیناً پہلے سے گزر چکا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ اور وہی ہے جس نے روک لیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے مکہ کی وادی میں، اس کے بعد کہ اس نے کامیابی دی تمہیں ان پر، اور ہے اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حدیبیہ میں تھے تو کافروں نے 80 آدمی جو ہتھیاروں سے لیس تھے اس نیت سے بھیجے کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو دھوکے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے خلاف کارروائی کرے۔ چنانچہ یہ مسلح جتھا جبل تنعیم کی طرف سے حدیبیہ میں آیا، جس کا علم مسلمانوں کو ہو گیا، اور انہوں نے ہمت کر کے ان تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ ان کا جرم شدید تھا اور ان کو بھی جو سزا دی جاتی ہوتی، لیکن اس میں خطرہ یہی تھا کہ پھر جنگ ناگزیر ہو جاتی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر جنگ کی بجائے صلح چاہتے تھے، کیونکہ اسی میں مسلمانوں کا مفاد تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث 1808۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکا مسجد حرام سے، اور قربانی کے جانوروں کو بھی اس حال میں روک دیے گئے تھے این یبلغ محلہ، کہ وہ پہنچے اپنی جگہ یعنی قربان گاہ، ولولا رجال مؤمنون، اور اگر نہ ہوتے کچھ مومن مرد، ونساء مؤمنات، اور کچھ مومنہ عورتیں، لم تعلموہم، کہ نہیں تم سب جانتے تھے انہیں یعنی ان کے ایمان کو، او تطاؤہم، کہ تم سب روند ڈالو گے انہیں، فتصیبکم، پھر پہنچتی ہے تمہیں، منہم، ان سے، معرۃ، تکلیف، بغیر علم، لا علمی میں، لیدخل اللہ فی رحمتی، تاکہ وہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں، من یشاء، جسے وہ چاہے، لو تزیلوا، اگر وہ مومن کافر سب الگ الگ ہو گئے ہوتے، لعذبنا، تو ضرور ہم عذاب دیتے، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، کفروا، سب نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذابا علیما، دردناک عذاب، اس جعلا، جب ڈال لی، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جن سب نے کفر کیا، کہ وہ پہنچیں اپنی جگہ یعنی قربان گاہ، اور اگر نہ ہوتے کچھ مومن مرد کچھ مومن عورتیں، کہ نہیں تم جانتے تھے انہیں یعنی ان کے ایمان کو، کہ تم روند ڈالو گے انہیں، پھر تمہیں پہنچتی ان قتل کی وجہ سے تکلیف لا علمی میں، تو ان پر حملہ کر دیا جاتا، تاکہ داخل کر لے اللہ اپنی رحمت میں جسے وہ چاہے۔ اگر مومن اور کافر الگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ضرور عذاب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے دردناک عذاب۔ ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی یا متمر یعنی عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ مکہ لے جاتا ہے۔ محل، حلال ہونے کی جگہ سے مراد وہ قربان گاہ ہے جہاں اس کو لے جا کر ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ مقام متمر کے لیے مروہ پہاڑی کے پاس اور حاجیوں کے لیے منی ہے۔ معکوفاً، حال ہے، یعنی یہ جانور اس انتظار میں روکے گئے تھے کہ مکے میں داخل ہوں تاکہ انہیں قربان کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں نے ہی تمہیں بھی مسجد حرام سے روکا، اور تمہارے ساتھ جو جانور تھے انہیں بھی اپنی قربان گاہ تک پہنچنے نہیں دیا، یعنی مکے میں اپنا ایمان چھپائے رہ گئے۔ وہ کفار کے ساتھ لڑائی کی صورت میں ممکن تھا کہ یہ بھی مارے جاتے اور تمہیں ضرر پہنچتا۔ معرتم کے اصل معنی عیب کے ہیں، یعنی مراد کفارہ اور وہ برائی اور وہ شرمندگی ہے جو کافروں کی طرف تمہیں اٹھانی پڑتی ہے، یعنی ایک تو قتل خطا کی دیت دینی پڑتی اور دوسرے کفار کا یہ طعنہ سہنا پڑتا تاکہ یہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو بھی مار ڈالتے۔ یہ لولا کا محذوف جواب ہے، یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی تو تمہیں مکے میں داخل ہونے کی اور قریش مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، بلکہ اہل مکہ کو مہلت دے دی گئی تاکہ جس کو اللہ چاہے قبول اسلام کی توفیق دے دے۔ تزیلوا بمانی تمیزوا ہے، مطلب یہ ہے کہ مکے میں آباد مسلمان اگر کافروں سے الگ رہائش پذیر ہوتے تو تمہیں اہل مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دیتے اور تمہارے ہاتھوں ان کو قتل کروا دیتے، اور اسی طرح انہیں دردناک سزا دیتے۔ عذاب علیم سے مراد یہاں قتل، قیدی بنانا اور قہر و غلبہ ہے۔ جب ڈال لی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم الحمیہ، اپنے دلوں میں، حمیۃً ضد، حمیۃ الجاہلیہ، جاہلیت کی ضد،
فانزلہ تو اتار دی اللہ نے سکینت و اپنی سکینت علی رسولی اپنے رسول پر وعلی المؤمنین اور مومنوں پر والزمہم کلمۃ التقوی اور قائم رکھا انہیں تقوی کی بات پر وکانوا اور وہ سب تھے حقا زیادہ حقدار بہا اس کے واہلہا اور اس کے اہل وکان اللہ بکل شیء علیما اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ اپنے دلوں میں ضد جاہلیت کی ضد اور اللہ نے اتار دی اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر اور قائم رکھا انہیں تقوی کی بات پر اور وہ تھے اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کفار کی اس حمیت جاہلانہ عار اور غرور سے مراد اہل مکہ کا مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں اور باپوں کو قتل کیا ہے، لات و عزیٰ کی قسم ہم انہیں کبھی یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی انہوں نے اسے اپنی عزت اور وقار کا مسئلہ بنا لیا۔ اسی کو حمیت جاہلیہ کہا گیا کیونکہ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آنے سے روکنے کا کسی کو حق حاصل نہیں تھا۔ قریش مکہ کے اس ماندانہ رویے کے جواب میں خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے جذبات بھی شدت آ جاتی اور وہ بھی اسے اپنی وقار کا مسئلہ بنا کر مکے جانے پر اصرار کرتے، جس سے دونوں کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی اور یہ لڑائی مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک رہتی، جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی، یعنی انہیں صبر و تحمل کی توفیق دے دی، اور وہ پیغمبر کے ارشاد کے مطابق حدیبیہ میں ہی ٹھہرے رہے، جوش اور جذبے میں آ کر مکہ جانے کی کوشش نہیں کی۔ بعض کہتے ہیں اسے حمیت جاہلیہ سے مراد قریش مکہ کا وہ رویہ ہے جو صلح کے لیے اور معاہدے کے وقت انہوں نے اختیار کیا۔ یہ رویہ اور معاہدہ دونوں مسلمانوں کے لیے بظاہر ناقابل برداشت تھا، لیکن انجام کے اعتبار سے چونکہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا بہترین مفاد تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت ناگواری اور گرانی کے باوجود اسے قبول کرنے کا حوصلہ عطا فرمایا۔ اس کی مختصر سی تفصیل اس طرح سے ہے کہ جس طرح کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی یہ بات تسلیم کر لی کہ اس سال مسلمان عمرے کے لیے مکہ نہیں جائیں گے اور یہیں سے واپس ہو جائیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے آپ کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ مشرکین نے اس پر اعتراض کیا کہ رحمان اور رحیم کو ہم نہیں جانتے، جو لفظ پہلے استعمال کرتے تھے، ان کے بعد یعنی بِاسْمِکَ اللہم اے اللہ تیرے نام سے لکھیں گے۔ چنانچہ آپ نے اسی طرح لکھوا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا۔ یہ وہ دستاویز ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے مصالحت کی۔ قریش کے نمائندوں نے کہا اختلاف کی بنیاد تو آپ کی رسالت ہی ہے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو اس کے بعد جھگڑا ہی کیا رہ جاتا ہے، پھر ہمیں آپ سے لڑنے کی اور بیت اللہ میں جانے سے روکنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ آپ یہاں محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی لکھنے کا حکم دیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہایت اشتعال انگیز صورتحال تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر سکینت نازل نہ فرماتا تو وہ کبھی اسے برداشت نہ کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مٹانے اور کاٹنے سے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ لفظ کہاں ہے؟ بتانے کے بعد خود آپ نے اسے اپنے دست مبارک سے مٹا دیا اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ تحریر کرنے کو فرمایا۔ اس کے بعد یہ معاہدہ یا صلح نامہ لکھا گیا جس کی 3 اہم باتیں یہ تھیں۔ نمبر 1، اہل مکہ میں سے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، جو مسلمان اہل مکہ سے جا ملے گا وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ مسلمان آئندہ سال مکے میں آ جائیں گے اور یہاں 3 دن قیام کر سکیں گے، تاہم انہیں ہتھیار ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس ہتھیار کے جو میان میں آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث 2698، صحیح مسلم حدیث 1783۔ اہل سیر نے معاہدے کی دفعات اور الفاظ میں بیان کیے ہیں۔ فریقین نے ثمر پر صلح کی ہے کہ 10 سال تک وہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اس عرصے میں لوگ امن سے رہیں گے۔ نمبر 2، قریش کا کوئی آدمی اس کے ولی سرپرست کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے قریش کے پاس چلا جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے
وہ اس میں اور قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے، چنانچہ اس کی روح سے خزاع قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ نمبر 4، اس سال آپ مکے میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے، البتہ آئندہ سال آپ کو مکے میں آنے کی اور 3 دن ٹھہرنے کی اجازت ہوگی۔ آپ کے پاس سوار کا ہتھیار یعنی میانوں میں تلواریں ہوں گی۔ 10 سال جنگ نہ کرنے کا ذکر سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2766، اس سے مراد کلمہ توحید اور رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس سے حدیبیہ والے دن مشرکین نے انکار کیا۔ ابن کثیر، یا وہ صبر و وقار ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے حدیبیہ میں کیا، یا وہ وفائے عہد ہے جس پر ثبات ہے جو تقوی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں اتنا پختہ اور ثابت قدم رکھے جس کا مظاہرہ اس سارے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔